اچھا اس کا کوئی کلیہ بھی ہے کامیابی کا، مقاصد حاصل کرنے کا اسپیشل ایک کلیہ کہ ہاں اس کو کرنا ہے تو ہم پہنچ جائیں گے منزل تک؟ دیکھو اس میں انہوں نے جو سب سے پہلی چیز کہی ہے کہ آپ نے جب بھی یہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ 40 سال کی عمر تک اگر آپ پہنچ کے کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں اور دکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو بیٹل فیلڈ ہے، جنگ کا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ڈیفائن کر لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروفیشن، اپنے کیریئر کو ویل ڈیفائن کر کے چلنا ہے کہ جو میں نے کرنا ہے میں وہیں پہنچا ہوں کہ نہیں پہنچا۔ بہت سے لوگ آپ کو 40-50 سال کی ایج میں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، پیشن بھی تھا، لیکن وقت، حالات اور چیزوں نے ہمیں کہیں اور بینکر بنا دیا۔ وسائل، پلاننگ نہیں تھی، ول نہیں تھی، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میرا ماننا یہ کہ بیٹل فیلڈ کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ زندگی بذات خود ایک جنگ ہے جو آپ کو لڑنی پڑتی ہے، تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی بیٹل فیلڈ پہ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ 40 کی عمر آپ نے کراس کر لی ہے اور آپ نے ابھی تک وہ ایریا ہی ڈیفائن نہیں کیا جس ایریا میں آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ تو شاہ جی یہ مقاصد کی تکمیل کے لیے خاندان اسپیشلی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کا ایک ایم ہے، اب وہ ایم حاصل کرنے کے لیے آپ کو فیملی کی کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو ظاہر ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کی جو تاریخ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، عظمت والے نام ہیں، ایکسٹراڈنری لوگ ہیں، ان کو کوئی زیادہ سپورٹ نہیں ملی۔ یہ واضح کرتا جو انہیں سپورٹ ملی ہے، ایک وقت آیا دنیا ان کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن آج کے دور میں ہمارا جنریشن یہ ہے کہ دھکا دو تو کہتے ہیں دھکا سٹارٹ، وہ تب چلیں گے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کسی کو دھکا دینے کی بجائے ہم تو اپنے آپ کو دھکا دے رہے ہیں کہ ہمارے KPI سیٹ ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہمارا پیشن ہے، کیا ہم ویل ڈیفائن ہیں، کیا ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ ہم کہیں کچھ دیکھ رہے ہیں، ویژن ہم نے کہیں پہنچنا ہے۔ سازگار حالات تو کبھی نہیں ہو سکتے، ہوا تو ہمیشہ باد مخالف ہوتی ہے، واقعات، چیزیں تو جو ان سے وہ بڑی ہٹ کے ہوتی ہیں۔ تو سب چیزوں کو آپ نے پہلے پلان کرنا ہے کہ کیا چیزیں ساری اسی طرح ہیں جس طرح ہونی چاہیے، اور کیا میں واقعی اسی طرح چل رہا ہوں جس طرح مجھے چلنا چاہیے۔ جب آپ یہ ساری پلاننگ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ گھر والے تو مخالفت کریں گے۔ ایک آپ کا ویژن ہے، آپ کو دوسروں کی خواہش کے مطابق چلنا ہے تو آپ دوسروں کو خوش کر دیں گے لیکن خود خوش نہیں ہوں گے۔ آپ جب اپنی بیٹل فیلڈ دریافت کرتے ہیں کہ میرا وہ میدان جنگ کون سا جس پہ میں نے کام کرنا ہے، جس میں میں نے نام کمانا ہے، تو پھر آپ 3 چیزیں اس پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ڈیفائن کرنا چاہوں گا، یاد رکھیے زندگی آپ کو 3 چیزیں دیتی ہے۔ زندہ انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی، زندگی آپ کو وقت دیتی ہے، مہلت، آپ پیدا ہوتے ہیں، مرنے تک کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے۔ دوسری، زندگی آپ کو ریسورسز دیتی ہے، ریسورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تیسرا، زندگی آپ کو انرجیز دیتی ہے، توانائی۔ آپ دیکھیں آپ بچہ کتنا انرجیٹک ہوتا ہے، فل آف انرجیز، جوانی کتنی انرجی بھری ہوتی ہے، کتنا پیدل چلتے ہیں، کتنا کام کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو اتنی فائر وقت کے ساتھ ساتھ ملتی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ نے ڈکلائن کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی 40 کی عمر کے بعد آپ اترائی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر پاکستانی عمر کی بات کروں تو ایوریج ایج اگر فرض کرتے ہیں 60 ہے تو 2/3 آپ لائف گزار چکی ہو 40 تک، اور 40 تک بھی آپ نے دریافت نہیں کیا کہ میں نے کرنا کیا تھا، میرا پروفیشن کیا تھا، میرا پیشن کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب نہیں، آپ ناکام انسان۔ اچھا ایک پلان سیٹ کرنے کے لیے بھی ایک پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا میرا پلان تھوڑا سا بتائیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو گول سیٹنگ کے بعد پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا یعنی پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے سوچنا ہے، پھر کرنا کیا ہے۔ آپ دریافت کیجئے آپ کے اندر کیا ہے، آپ کو جو کیریئر اپنانا ہے، جو آپ کو فیلڈ اپنانی، جس پروفیشن میں جانا ہے، وہ آپ کے اندر کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کا پیشن کچھ، پروفیشن کچھ ہوتا ہے، 2 ظلم کرتے ہیں، ایک اپنی ذات پہ، اپنے آپ پہ وہ بوجھ ڈال لیتے ہیں، دوسرا جو وہ کام کریں دوسروں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اکتاہٹ کے ساتھ، بہادری کے ساتھ نہیں کرتے، ڈیلیور نہیں کرتے، محبت سے نہیں کرتے، تو یقینی بات ہے کیا ہوتا ہے، وہ دن بدن اس کام میں وہ لتھارجک فیل کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹل فیلڈ کو ڈیفائن کر دیجئے۔ جتنا ویل ڈیفائن کریں گے اتنا زیادہ آپ مؤثر ہوں گے اور اتنا زیادہ آپ اچھا کام کر سکیں گے۔ اچھا شاہ جی، ہمارے آج کل معاشرے میں نا کچھ اس طرح سے ہے کہ مڈل لیول کے لوگ اور اپر لیول کے لوگ، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل لیول کے لوگ ہیں وہ اپنا پلان بھی رکھتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو اپر لیول کے لوگ ہیں ان کے پیرنٹس ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بچے خود نہیں کر رہے ہیں۔ مینس کہ ایک جنگل کا شیر اور ایک سرکس کا شیر، جنگل والے کو پتہ ہے کہ مجھے شکار کرنا ہے تو مجھے ملے گا، سرکس والے کو پتہ ہے مجھے بنا بنایا ملے گا۔ مینس کہ ہم امیر طبقے کو سرکس کا جو شیر ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں مقاصد کو اچیو کرنے کے بعد بھی مقاصد بن جاتے ہیں۔ بالکل، خواہش پوری ہوتی ہے، پورے ہوتے ہی کہیں اور خواہشیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
آپ کی خواہش پورے ہونے کے بعد خواہش بچے دے دیتی ہے، وہ نئی خواہشیں ہوتی ہیں، آپ ان کو پورا کرنے کے چکر پڑ جاتے ہیں. آپ نے جس مزاج کی نشاندہی کی ہے وہ ایک کلاس ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ایسے ایک کلاس ہے جنہوں نے بڑی محنت کی، خود بنا لیا سارا کچھ، کامیاب ہو گئے، پیسہ بنایا، شہرت، کاروبار سیٹل کیے، اور اگلی نسل کو انہوں نے کھانے کے لیے دے دیا، یعنی سرکس کا شیر بنا دیا، جنگل کا شیر نہیں بنایا. اب ان کے اندر اسے موم ڈیڈ کہہ لیجئے کلاس ہے ہمارے پاس، جن کو ہنٹ کرنا نہیں آتا، جن کو ٹارگٹ بنانا نہیں آتا، جن میں سٹرگل نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پیشن نہیں ہے، جن کے اندر جذبہ نہیں ہے، سیلف میڈ وہ نہیں ہو سکتے. وہ بنا بنایا سارا کچھ مل گیا اور انہیں صرف استعمال کرنا ہے. پھر یقینی بات ہے جن کو بنے بنائی چیز کو چلانا ہے ان کے اندر وہ بہادری اور وہ جگرا نہیں ہوگا، ان کے پاس آرٹیفیشل ہوگا، اس پیسے کی وجہ سے دم خم ہوگا، لیکن جو ایک سٹرگلر کے پاس انرجی ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ اوائڈ رہنا چاہیے کہ ہماری کامیابیوں کے بعد ہماری جو اگلی نسلیں ہیں ان پہ لازم ہے کہ ہماری کامیابیوں کو اور ہمارے سفر کو اور ہمارے اس قافلے اور کارویں کو آگے لے کر چلیں. اچھا، اس میں 40 سال سے پہلے اگر آپ نے کوئی مقاصد حاصل کرنے ہیں، اس میں پیرنٹس کا بھی بڑا اہم کردار، تربیت آ جاتی ہے بیچ میں. دیکھو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کی طرف آئیں گے اور اس کو جوڑوں گا میں آپ کے سوال کے ساتھ. یاد رکھیے گا کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 40 سال کی عمر تک آپ کو 2 چیزیں اپنی سیٹل کر لینی چاہیے اور ویل پلانڈ کلیئر ہونی چاہیے. ایک آپ کے پرسنل پرنسپلز ہونے چاہیے، کچھ اصول ضابطے آپ کو بنا لینے چاہیے. یہ وہ اصول ضابطے ہیں جن کو آپ کمیونیکیٹ کر سکیں، جن کے رزلٹس آپ کے پاس ہوں. مثلا ایمانداری ایک اصول ہے، مثال ہے. آپ ایمانداری اگر تبلیغ کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو ایمانداری اصول نہیں ہے. اصول کا مطلب یہ ہے جو آپ کر کے دکھاتے ہیں، آپ کا ایکشن دکھاتا ہے آپ کے اصول ضابطے کے ہیں. کئیوں کے اصول ضابطے اچھے نہیں ہوتے، کئیوں کے اصول ضابطے بہت اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کے اصول ضابطے ویل ڈیفائن ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اصول ضابطوں سے نتیجے نکلنے لگ پڑتے ہیں. آپ کے اصول ضابطے جو ان سے ہیں وہ آپ کو رزلٹ دینے لگ پڑتے ہیں. اصول ضابطوں کو واضح کر لیجیے. اور دوسری جو چیز ہے ریسرچ بتاتی ہے کہ 40s کی ایج تک پہنچتے ہوئے آپ کو اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کر لینا چاہیے. ویلیوز مین اقدار. اقدار کا مطلب ہے امپورٹنٹ کیا ہے، اہم چیزیں میری زندگی میں کیا ہیں، کون سی چیزیں جن کی طرف میں نے دھیان دینا ہے، کون سی چیزیں جن کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں. پریورٹیز میں کوئی شخص ہے جس نے فیملی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کی عمر تک وہ پہنچ چکا ہے لیکن اس کی پرسنل لائف اچھی نہیں ہے. اگر پرسنل لائف اچھی نہیں ہے، 40 سال کی عمر تک پہنچ کے پرسنل لائف اچھی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اس نے فیملی کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا. نمبر 2، ایک شخص ہے جس نے 40 سال کی عمر تک پہنچتے صحت گوا لی. اس کی ویلیوز میں ہیلتھ نہیں تھی، ہیلتھ کو اس نے امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اس نے ایکسرسائز نہیں کی، خوراک ٹھیک نہیں، موٹاپا آ گیا، کوئی چیلنج آ گیا، ہارٹ اٹیک 2 ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاپرواہی کرتا ہے اور وہ لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلے پڑ جاتی ہے. 2 چیزیں. ویلیوز میں آ سکتا ہے کہ کسی کے لیے اس کا پروفیشن بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ قابل ہوا، ایکسیلنٹ ہوا، اس نے مینجمنٹ سیکھی، اس نے اسکل سیکھی، اس نے اپنا کام سیکھا، اس نے بولنا سیکھا، ٹیم بلڈنگ سیکھی، لیڈرشپ سیکھی. جس نے پروفیشنلی گرو نہ کیا اس کی ویلیوز میں پروفیشنلزم شامل نہیں ہے. نیکسٹ، کسی کی ویلیوز میں اگر کوئی سروس خدمت شامل نہیں ہے کہ یار سب بھی کرنا ہے، صرف کمانا نہیں ہے، کچھ بانٹنا بھی ہے، کچھ دینا بھی ہے. تو آپ نے جتنا ویل ڈیفائن اپنی ویلیوز کو کیا اتنی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. ہوگا کیا نیلم، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جس کے زندگی میں ویلیوز ہوں گی وہ پھر ویلیوز پہ اپنی 3 چیزیں انویسٹ کرے گا، ٹائم، انرجیز اور ریسورسز. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں لگانا ہے، اس کو کھپانا کہاں ہے. جب آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر کوئی آوارہ دوست آپ کی انرجی کھا جائے گا، کوئی دھوکہ دینے والا فراڈی آپ کی انرجی کھا جائے گا، کوئی غلط فیصلہ آپ کی انرجی کھا جائے گا، کوئی غلط پروفیشن کھا جائے گا، کوئی غلط محبت، چلیں کچھ کہہ لیجئے، غلط سفر. آپ کہیں ایسی جگہ زندگی میں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا نہیں تھا. میں نے بڑی دفعہ جا کے جیلوں میں قیدیوں سے سوال کیا کہ تم سزائے موت بھگت رہے ہو، یہ زندگی کی قید تمہیں ملی ہوئی ہے، کیا تم نے کبھی سوچا تھا؟ میں نے بڑے بوڑھے بکاریوں کو پوچھا کتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے، کہتے جی 15 سال ہو گئے. میں نے کہا تم نے 30 سال پہلے کبھی سوچا تھا کہ سڑکوں پہ مانگنا پڑے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، جس نے نہیں سوچا ہوتا اس کو بھگتنا پڑتا ہے.